بارش کا موسم تھا اور بارش آلموسٹ ہونے کے بعد ختم بھی ہو گئی تھی۔ ایک ایسے پہاڑ اور ایسے ہل اسٹیشن پر جہاں پر سمندر، پہاڑ اور بادلوں کا کمبائن کمبینیشن موجود تھا۔ ابھی ہم جس ایریے میں جا رہے ہیں یہ مسقط سے 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، اور سمندر کا کھارا پانی اور اس پر چلتی کشتیاں ہمیں کوئی دلفریب منظر پیش کر رہی تھیں۔ تو دوستو چلتے ہیں آج ہم عمان کے پھر ایک لینڈ مارک ایریے میں، اور جا کر ہم بتاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بارش کا موسم تھا اور بارش آلموسٹ ہونے کے بعد ختم بھی ہو گئی تھی، تو ہم نے رات سفر باندھا اور سفر پر نکل گئے، اور ایک ایسے پہاڑ اور ایسے ہل اسٹیشن پر جہاں پر سمندر، پہاڑ اور بادلوں کا کمبائن کمبینیشن موجود تھا۔ تو آگے ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح سمندر اور بلند و بالا پہاڑ کے ساتھ بادل آ کے ٹچ ہو رہے ہیں، اور اس کی ہائٹ کا اندازہ کروا رہے ہیں کہ کتنے بلند پہاڑ عمان میں موجود ہیں۔ گزرتے ہوئے ایز یوزول عمان کی جو خوبصورتی اور خصوصیت ہے کہ جگہ جگہ جو چشمے ہیں اور جو سنلاخ پہاڑوں کے بیچ میں جگہیں جہاں پر انہوں نے ڈیمز بنائے ہوئے ہیں، جو رستے میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ڈیمز آئے تو وہاں سے یہ اپنی زمینوں کو زرخیز کر رہے ہوتے ہیں، کاشتکاری کا جو نظام ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہترین لینڈسکیپ دیکھنے کو ملا۔ بیچ میں شپ بھی کھڑی ہوئی ہے۔ یقین کریں بس کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ کاش بلوچستان بھی ایسا ڈیولپ ہو جائے تو پورا کا پورا بلوچستان یا تو عمان کا بھائی ہوگا یا بہن ہوگا۔ ابھی ہم جس ایریے میں جا رہے ہیں یہ مسقط سے 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، اور جگہ جگہ یہاں پر قدرتی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیمز قدرتی طور پر بنے ہوئے ہیں۔ بارش ابھی ختم ہوئی ہے، پہاڑوں پر پانی تھا اور راستہ بھی بہت زبردست، بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، اور اس امتزاج کا ایک اور مزہ تب آیا جب ہم ایک چڑھائی پر چڑھے اور وہ پہاڑ کی بالکل ٹاپ پر تھے ہم، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آگے زمین ختم ہو جائے گی اور ہماری گاڑی کہیں کھائی میں نہ گر جائے۔ لیکن بہت اچھے سے ڈرائیو کرتے ہوئے جب گاڑی کو ہم نے اپنی پارکنگ موڈ کے اوپر لگایا تو دیکھا تو سامنے بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ ہمارے پاس موجود تھا۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز کے ساتھ ساتھ سمندر کا کھارا پانی اور اس پر چلتی کشتیاں ہمیں کوئی دلفریب منظر پیش کر رہی تھیں۔ یہ عمان کا کھلا سمندر ہے، اور عمان ساحلی پٹی بہت وسیع و عریض رکھتا ہے، اور یہاں پر جدید ترین جو شپ ہیں وہ موجود ہیں، اور لوگ ان جزیروں پہ اگر بائی شپ بھی آتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ اسٹے کرتے ہیں، رکتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو وہ ایزیلی مسقط سے پورٹ سے یہاں تک آ سکتے ہیں۔ یہ لینڈسکیپ آپ دیکھیں کیا خوبصورت لینڈسکیپ ہے، چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں سمندر کا پانی، اور اس میں کشتی جو ہے چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جتنی بھی عمان کے لینڈسکیپ کی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اللہ نے بہت حسن دیا ہے عمان کو۔ اس سفر میں ہم جاتے ہوئے ہم نے عمان کا وہ کلچر دیکھا جو گاؤں دیہات کا تھا، اور گاؤں دیہات ابھی بھی ایز اٹ از ویسے ہی ہیں۔ باہر لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی مزے کی بات یہ کہ بکریاں اور بکرے ایسے آزاد گھوم رہے ہیں عمان میں، اس گاؤں میں، بلکہ تمام گاؤں میں شاید گھومتے ہوں گے، اور پہاڑوں پر بھی میں نے بکروں کی روٹیشن یا چلتا پھرتا ویسے ہی دیکھا جیسے ہمارے مارخور پہاڑوں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ مقامی ان کو مارخور بکرا کہتے ہیں۔ اور علاقے میں گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا جگہ جگہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کچھ چیز بنا رہی ہیں، تو پتہ چلا مقامی لوگوں سے کہ یہ عمانی ٹوپی ہے جو بہت ہی کاسٹلی بکتی ہے، اور عمان میں ہائیلی پیڈ کر کے اس ٹوپی کو پرچیز کیا جاتا ہے، جو عمانی کلچر کا حصہ بھی ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہم نے ایک بہت خوبصورت لینڈسکیپ دیکھا، پہاڑوں پہ بادل آ کے رکے ہوئے تھے، اور کیا زبردست منظر تھا ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ یعنی یہ منظر انسان ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ ہم نے ساری زندگی پاکستان میں شمالی ایریا یا ناردرن ایریاز میں گرین پہاڑوں کے اوپر یہ منظر دیکھا ہے جہاں سرخیز تھے، لیکن یہ بالکل چٹیل پہاڑ کے اوپر اللہ نے بلند و بالا پہاڑ کے اوپر بادلوں کو آ کے روکا ہوا تھا، اور بارش ہو رہی تھی، اور ایک بہت خوبصورت منظر ہماری آنکھوں کے سامنے اس لیے بھی تھا کہ جب اس پہاڑ کے دامن سے ہم نکلے تو سامنے ہمارے سمندر تھا، ایک طرف سمندر، بیچ میں روڈ، اور ایک سائڈ پہ پہاڑ۔ اس کی ایکسپلینیشن انسان آنکھوں سے دیکھ کے ہی بتا سکتا ہے، شاید کیمرے میں نے وہ جسٹیفیکیشن نہیں کر پایا ہوں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو انجوائے کیا۔ ساحل بہت کول کام تھا اور بہت ہی زبردست تھا۔ یہ سفر بڑا یادگار رہا میرا، اور ہمیشہ مجھے عمان کا سفر یادگار ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عمان گھمائے، کیونکہ اس سے خوبصورت عرب میں کچھ بھی نہیں ہے۔